बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? आज मैं आपको बताऊंगी कि जो ख़वातीन सारा दिन घर को सफाई करने में लगा देती हैं, तो उनको मैं बताऊंगी किस तरह आपने अपने रूम की सफाई करनी है, ख़ास तौर पे बेड की। जो समझदार ख़वातीन होती हैं ना, वो सबसे पहले अपना बेड साफ़ करती हैं, हर चीज़ से बैठती हैं, झाड़ू लगाती हैं, और ख़ास तौर पर जो कपड़े होते हैं ना, उनको अपने फ़ौरन लॉन्ड्री तक पहुँचा देना है। और फिर आप देखेंगे कि अभी इतनी सी काम में ना कमरा आपका हल्का हल्का हो जाएगा। फिर आपने डस्टिंग करनी है, झाड़ू लगानी है। झाड़ू लगाने के बाद एक बार और डस्टिंग करनी है, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद फर्नीचर पे ना डस्ट आ जाती है। तो आपने, अगर आपके फर्नीचर पे लकड़ी का है और उसके ऊपर निशान पड़ेंगे, तो आपने क्या करना है, जैतून के तेल में ना थोड़ा सा आपने सिरका मिला लेना और सूती कपड़े से इसको सफाई कर देंगे। तो देखिए आपके जो है ना बेडरूम की जो फर्नीचर है वो कैसी चमक देगा। इसके अलावा जब आप फर्श जो भी आपका टाइलिंग का है या सादा है, उस पर आप पोछा लगाती हैं, कपड़ा लगाती हैं, तो आपने उस कपड़े को किसी भी बाल्टी में, टब में डाल के ना पानी, तो आपने उसमें डेटोल, कुछ खुशबूदार लिक्विड या कुछ फिनाइल वगैरह भी इसमें डाल के फिर कपड़े को डिप करना है, निचोड़ना है, फिर वो सारे में फेरना है। उससे क्या होगा कि आपका जो कमरा है ना, वो मक्खियों से साफ़ हो जाएगा, कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे, ज़मीनी नहीं आएंगे। एक और बात, जब आप कमरे में जाते हैं ना, तो जूता बाहर ही उतारा करें। तो उससे क्या होगा, बाहर की जितनी भी गंदगी होगी ना, वो कमरे में नहीं जाएगी, साफ सुथरा रहेगा। अब दूसरी बात की तरफ आ जाती हूँ कि अब हम अपने लाइफस्टाइल को कैसे बदलें, किस तरह अपने आप को इम्प्रूव करें, किस तरह हम हेल्दी लाइफ गुजारें। कि जैसे कि कोई काम को मैनेज करना आना चाहिए हमें, हर काम में डिसिप्लिन हम कैसे बरकरार रखें। ये काम अगर ज़्यादा है तो उसको किस तरह हमने मैनेज करना है, कि कौन सा काम पहले करना है, कौन। अगर हम सोचते जाएंगे ना कि हमने इतने सारे काम करने हैं, क्या होगा, तो फिर टाइम ही ज़ाया होता है। आप पहले से, सबसे पहले जो सफाई वाला काम होता है ना, वो उसमें चीज़ें समेटने का काम होता है, वो रात को ही करके रखे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिन में आपने खाना वगैरह बनाना है, और आपने ख़ुद को टास्क देना है कि मैंने ये जो कुकिंग करनी है ना, जैसे कि, तो उसको मैंने कितना टाइम देना, कितनी टाइम लिमिटेशन होनी चाहिए कि मैं ना उसमें काम कर सकूँ। इस तरह ये होगा कि आपका जो काम है ना, वो लॉन्ग भी नहीं होगा, और दूसरे आपका जो ड्यूरिंग वर्क आपकी जो है ना इंटेंशन भी डाइवर्ट नहीं होगी। जब आप खुद फोकस करके काम करेंगी ना, तो टाइमली काम भी होगा और मैनेजमेंट के साथ भी होगा, और फिर आप मेंटली रिलैक्स भी हो जाती हैं कि जी मैंने इस टास्क को कंप्लीट किया है, काम को पूरा किया है, और मैं मुकम्मल हो गई हूँ इस काम को लेकर। फिर दूसरी बात आ जाती है, गर्मी हो या सर्दी हो, अगर आपके ऊपर काम का बर्डन है ना, तो सबसे पहली बात है आपने खुद को रिलैक्स फील करना है। ये होता है, मैंने सम टाइम या कुछ घरों में देखा है ना, कि जहाँ पर काम का बर्डन ज़्यादा होता है, किसी लड़की पर हो, किसी लेडी पर हो, तो वो फिर क्या करती हैं, दूसरों पे गुस्सा उतारना शुरू कर देती हैं। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि काम को ना देखिए कि कौन सा छोटे छोटे काम है वो सारे निपटाने। जैसे कि कोई एक खाने में आप मीठा बना रही हैं, कोई कबाब वगैरह हैं, तो ये इस तरह के काम होते हैं। ये जो जैसे चावल वगैरह होते हैं, तो ये तो हमें एट अ टाइम ही बनाने होते हैं, ये फ्रेश ही अच्छे लगते हैं। लेकिन जैसे मीठा हो गया, ये आपने ठंडा करके फ्रिज में पहले ही रख लेना, ये सुबह सुबह बना सकती हैं। कबाब है, वो भी आप पहले से पहले बना के रख सकती हैं। तो ये जो इस तरह के काम होते हैं ना, जो पहले से पहले हो सकते हैं, तो उनको आप टाइमली कर लें और उनको बना के फ्रिज में रख दें अपनी तरफ से, कि आपका काम कंप्लीट हो गया। आप जिस तरह के राइस बनाने हैं, तो उनकी जो सब्जियां हैं, उनके जो भी लवाजमात हैं, जैसे लहसुन अदरक का पेस्ट वगैरह बनाना है, कटिंग करनी है, तो ये आपने ना सुबह सुबह जब साथ साथ आप दूसरे काम समेटेंगे, साथ साथ आप ये वाले काम कर सकती हैं। लेकिन राइस को भिगोने का ये काम, ये आपने उसी टाइम करना होता है। जाहिर सी बात है, जब आप वो काम चावल बनाने खड़ी होंगी, तो आपके काफ़ी सारे काम हुए भी होंगे, और बस आपने फ़ौरन ही मसाला भूनना, और वो चावल वगैरह आपके जो भी हैं, राइस वगैरह तैयार हो जाएंगे। इधर कबाबों को, अंडा वगैरह, ये जो भी आपने कोटिंग वगैरह करनी है, वो रेडी हो जाएगा। तो कितना काम आसान हो जाता है कि जब हम कामों को मैनेज करते हैं। तो दूसरी बात ये है कि अपने ऊपर भी खुद तवज्जो दें। जब आप सारे काम कर लेते हैं ना, तो खुद का भी ख्याल रखें, अपने आप को हेल्दी फील करवाएं, और बिला वजह में ना, यानी कि ड्रेस ऐसे ना हो कि वो बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा थक गई हैं, आपने अपने ऊपर तवज्जो ही नहीं दी। खुद को जब कामों से फारिग होती हैं, खुद को सबसे पहले फ्रेश किया करें। एक और बात है, कुछ जो होती हैं लड़कियां, अपने आप को ना कोई फ्रेंड होती है,
کوئی رشتہ دار ایسی ہوتی ہے اس کے ساتھ نا بلا وجہ میں فری ہو جاتی ہیں، اپنی ساری گھر کی باتیں خود ہی باہر نکالتی ہیں. پھر وہ جو فرینڈ ہوتی ہیں یا رشتہ دار ہوتی ہیں ان کو تو مل جاتے ہیں مزے اور چسکے، تو وہ پھر دوسروں میں پھیلاتی ہیں. تو آپ تو اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی ہیں، لیکن جو بلا وجہ آپ کی صحت فری ہو جاتی ہے نا، تو وہ رشتہ دار ہو یا آپ کی فرینڈ ہو وہ اپنے گھر والوں کو بتاتی ہے. پھر یہ سرکل چلتا چلتا پوری فیملی تک چلا جاتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کی بات کتنی جلدی سرکولیٹ ہو گئی. آپ کو کسی تیسرے سے پتہ چل رہی تھی جی کہ آپ کے گھر میں یہ معاملہ چل رہا ہے. تو ایسا مت کیا کریں، اپنے معاملات کو خود ہینڈل کرنا سیکھیں، خود سوچیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں. فار ایگزامپل لڑکیاں ہوتی ہیں، نئے نئے سسرال ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، وہ ساتھ والے کو خبر نہیں ہوتی ہے، وہ اپنی جو گھر والے ہوتے ہیں نا ان کے جو دور پار دوسرے شہروں میں رہ رہے تھے فونوں پہ نہ بتا رہی ہوتی ہیں ان کو کہ جی مجھے بخار ہو گیا، میری ساس مجھے یہ کہتی ہے، یا پھر میرے گھر میں یہ جھگڑا ہو گیا تو یہ کچھ ہو گیا، یا اپنی فرینڈ کو بتا دیا. یا آپ خود ہینڈل کرنا سیکھیں. آپ میچور ہو کہ میں نے یہ اپنے معاملات خود کیسے ہینڈل کرنے ہیں. ظاہر سی بات ہے آخر ایک لڑکی کہیں 20-25 سال گھر میں گزار کے اتنی سیف تو آ جاتی ہے نا کہ وہ اپنا کام، اپنے مشکلات، اپنی پریشانی کو خود کیسے اس نے کرنا ہے. کب تک ہم جو ہے والدین کا سہارا، بہن بھائیوں کا سہارا لے کے آگے بڑھتے رہیں گے. ہم نے اپنے دماغ سے سوچنا ہے کہ ہماری انسلٹ بھی نہ ہو، ہمارا شوہر بھی جو ہے وہ پریشان نہ ہو ہماری عادتوں سے، اور ہم سارے کام خود کریں. بچوں کو کس طرح سنبھالنا ہے، گھر کو کس طرح مینیج کرنا ہے، کھانے اگر زیادہ کبھی کبھار بنانے پڑ گئے ہیں تو پریشان نہیں ہونا. یہ تو ایک اچھی ہابی ہے، بلکہ خوشی ملتی ہے کہ فیملی کے لیے کھانا بنا کے. مجھے تو بہت خوشی ملتی ہے کہ جب گھر والوں کے لیے کھانا بناتی ہوں اور خود اپنے ہاتھوں سے بناتی ہوں تو بہت ہی مزہ آتا ہے. اور ایک اور بات ہے، اپنی زندگی سے نا ایسے لوگوں کو نکال دیں جو بلا وجہ میں آپ کو غصہ دلاتے ہیں. کہ جیسے کوئی ایسے ہوتے ہیں، کوئی مامیاں، چاچیاں، تائیاں ایسی ہوتی ہیں، خالائیں ایسی ہوتی ہیں جو معاملے کو بڑھا رہی ہوتی ہیں. ایسے لوگوں کو ہم ٹاکسک پیپل کہتے ہیں، کہ جو بس جن کا معاملہ ہوتا ہے کہ بس خاندان بھر میں ان کی بات دے اور ہمیں پتہ چلے کہ اب ان کے گھر سے کوئی نیا ایشو کیا اٹھ رہا ہے. تو یہ ساری چیزوں سے نا اوائڈ کریں. اپنی ٹینشن، اپنی پریشانیاں اپنے ہسبینڈ تک اور خود تک رکھیں اور سوچیں کہ میں اس کو کس طرح اس کو اسٹریس فری کر سکتی ہوں. اور زیادہ ذہن پہ اتنی دباؤ نہیں ڈالنا آپ لوگوں نے. اور اپنے گھر کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں. خاص طور پہ برائیاں تو آپ نے کسی سے کرنی ہی نہیں نا. ڈریس اپ ہو، اچھے طریقے سے ڈریس اپ ہوں، کھانا اچھے طریقے سے ریڈی کریں اور خود بھی ڈریس اپ ہوں اور بچوں کو بھی ڈریس اپ کریں. اچھا سا گھر کو بھی صاف ستھرا رکھیں تو پھر دیکھیں کہ گھر کا ماحول کتنا اچھا ہوتا ہے. آپ کو ہلکا ہلکا محسوس ہوتا ہے اور پازیٹیو سوچیں گی تو پازیٹیو چینج تو آئے گا ہی آپ کی زندگی میں. اپنی نا کمپنی کو بہتر کریں اور اپنے دلی سکون کے لیے اچھی باتیں کریں. ان لوگوں سے ملیں کہ جن لوگوں میں آپ کو بیٹھ کے اچھا لگتا ہے یا آپ کو دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں جب میں نے ان سے باتیں کی ہیں یا کرنی ہے تو یہ مجھے اچھا ہی مشورہ دیں گے. گپے لگائیں، خوش رہیں. کوئی جیسے کہ اگر آپ کام کر رہی ہیں تو آپ اچھا ڈرامہ دیکھ سکتی ہیں، اچھی کوئی بات سن سکتی ہیں اور اپنے باہر گھومنے پھرنے جائیں. ایک دوسرے کو جیسے کوئی پریشانی کو پرابلم آ ہی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو حوصلہ دیں. اور بچوں کو مطلب اگر وہ اس سچویشن سے گزر رہی ہیں تو ان کو بھی آپ نے ہی سمجھانا ہے کہ بھائی یہ معاملہ ایسا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹائم بھی گزر جائے گا. تو سب ایک دوسرے کو حوصلہ اور تسلی دینے والی بات کیا کریں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ لڑائی جھگڑے، معاملات کو چھالنا، دوسروں تک پہنچانا، اس سے ہمارے گھر کے معاملات خراب ہوتے ہیں. اپنی زندگی کو خود مینیج کریں. ہماری زندگی ہے، ہم نے کسی کو کیوں انوالو ہونے دینا ہے. یہ ہمارے دل جو ہوتا ہے نا، یہ ہمارا اپنا محل ہے. ہم نے اس میں بلا وجہ کسی کو نہیں اندر داخل ہونے دینا. صرف وہی لوگ اس میں داخل ہو سکتے ہیں جن کو ہم اجازت دیں گے. ہر کسی ایرے گہرے کو، چلتے پھرتے راہ انسان کو ہم نے اپنے دل کی دنیا میں داخل نہیں ہونے دینا. صرف اس دل کے محل میں وہی لوگ آ سکتے ہیں جو ہمارے پسندیدہ ہوں گے، جن کو ہم یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں. تو اپنی زندگی کو بنائیں خوشگوار اور گھر کے ماحول کو پرسکون رکھیں. خود بھی پرسکون رہیں اور گھر کے ماحول کو بھی برقرار رکھیں.
اور اپنی کیئر بھی کریں. سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کپڑے وغیرہ واش کرتی ہیں، برتن دھوتی ہیں، تو آپ کے ہاتھ پاؤں جو ہے نا وہ خراب ہو جاتے ہیں. فیس کے تو آپ توجہ دے دیتی ہیں، لیکن جو آپ کے ہاتھ پاؤں ہیں آپ ان پہ توجہ ہی نہیں دیتی. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ ایلو ویرا جیل لازمی لگایا کریں. اور اگر جیسے کہ آپ کے پاؤں میں کھچاؤ ہے، کوئی پین فیل ہو رہی ہے بار زیادہ دیر کھڑے رہنے سے، تو اس کو نیم گرم پانی میں اس کو ڈپ کریں. بے شک گرمی ہے یا سردی، تو اپنے جو ہے نا فٹ کو آپ نے کسی ٹب میں، بالٹی میں نیم گرم پانی میں نا ان کو ڈال کے رکھیں. ان کو کوئی 15-20 منٹ دیں. اس میں ایک لیمو ڈال دیں. اس میں آپ تھوڑا بہت کیا کہتے ہیں کوئی شیمپو ڈال دیں، اور اس میں کیا کہتے ہیں کوئی بھی اس طرح لکوڈ ٹائپ جب میٹھا سوڈا وغیرہ ہے وہ ڈالنے سے آپ کے پاؤں بھی صاف ستھرے ہو جائیں گے، اور ساتھ ساتھ جو آپ کے سارے دن کی تھکاوٹ ہوگی نا وہ بھی ہو جائے گی ختم. اس کے بعد آپ اپنے بچوں پہ توجہ دیں. رات کو سونے سے پہلے ان کو ذکر اذکار کی باتیں بتائیں. ان کا ایک ماحول بنائیں اپنے گھر میں نا. آپ یہ نہ سوچیں کہ بس موبائل دیکھتے دیکھتے صبح ہوگی، موبائل دیکھتے دیکھتے شام ہوگی. اپنے گھر کا ماحول کو بہتر کریں. جب آپ اس طرح کی چیزیں اور چینج اپنی زندگی میں لے کر آئیں گی تو آپ کی زندگی خود بخود سیٹل ہونا شروع ہو جائے گی. خاص طور پہ جب آپ جیسے شاپنگ کرتی ہیں، کوئی شاپنگ کی چیزیں وغیرہ گھر میں آتی ہیں، تو ان کے لیے آپ الحمدللہ کا لفظ استعمال کیا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اپنی مرضی سے چیزیں منگوا سکتی ہوں، خرید سکتی ہوں. جیسے کہ فار ایگزامپل اپنی جو ہے صحت کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں. 2 رکعت نماز جو ہے وہ شکرانے کے پڑھا کریں. اگر جیسے کسی چیز کی ضرورت ہے تو دعائے حاجات کے 2 نفل پڑھ سکتی ہیں آپ. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. ہر کام میں نا اللہ تعالیٰ سے بھی کنیکٹڈ رہنا بہت ضروری ہے. یہ سارے کاموں میں جب ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار اور ان کے ناموں سے ہم شروع کریں گے نا تو ہماری زندگی جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا خوشنوار ہو جائیں گی. آپ کے ہاتھ میں جب کبھی پیسہ آتا ہے نا تو آپ اس سے الحمدللہ اور بسم اللہ پڑھ کے رکھا کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کبھی آپ کسی کو دیتی ہیں، یہ میرے اپنے ذاتی ایکسپیرینس کی بات ہے، کہ جب کبھی آپ کے ہاتھ میں پیسہ آئے، بے شک وہ 10 روپے ہی کیوں نہ ہو یا لاکھوں روپے ہوں، تو بسم اللہ پڑھ کے دینی ہے آپ نے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کبھی آپ کسی کو دیتے ہیں تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون آپ نے اس طرح پڑھنا ہے. تو آپ دیکھیں گی آپ کی جو ہے نا انکم، چاہے وہ آپ کے ہسبینڈ آپ کو دیتے ہیں یا چاہے آپ خود کما رہی ہیں، اس میں اتنی برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی کہ آپ کے پاس پیسے ختم ہی نہیں ہوں گے. اور کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ پورا کر رہا ہے یہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اچھا، اگر آپ میرے چینل پر نئی ہیں یا نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو شیئر بھی کیجیے گا. اور اسی طرح کی موٹیویشنس کے لیے میں پھر ملتی رہوں گی آپ سے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے. اور ہوپفلی آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تو پھر ملتی ہوں. اللہ حافظ.